السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر جب آپ کو جرمن یونیفیکیشن کے اوپر میں لیکچر دے رہی تھی، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آپ کا جو ریسٹ آف دا لیکچر ہے وہ آپ کو اپلوڈ کر دوں گی. تو باقی میرے ویورز جو پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. جرمن یونیفیکیشن 1871 میں جو فرسٹ ٹائم جرمن یونیفیکیشن ہوا تھا، ایک تو 1990 میں ہوا ہے جب کولڈ وار ختم ہوئی ہے اور رشیا جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر یونیفیکیشن ایک جرمنی کی ہوئی. لیکن اس سے پہلے جرمن یونیفیکیشن جو انیشیلی ہوا تھا وہ 1871 میں ہوا تھا. Before I should start my lecture, I would ask all my viewers to subscribe my channel Knowledge versus Knowledge, جو آپ لوگوں کو پولیٹیکل سائنس، آئی آر، ہسٹری اینڈ جنرل نالج کے طور پر آپ کے جو ہے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کو بلا تاخیر آپ دیکھ سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یونیفیکیشن آف جرمنی ہے 1871 میں، جو کہ 1871 میں اس عمل سے پہلے جو ہے وہ جرمنس کی کیا سچویشن تھی کہ جرمنی جو تھا وہ مختلف شاہی ریاستوں کی حیثیت سے جو ہے تھا وہ ایک ریجن سمجھا جاتا تھا. مختلف شاہی ریاستیں تھیں جو کہ وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی تھیں. ہر ریاست جو تھی وہ اس کا اپنا ایک پرنس تھا جو کہ اس کو رول کرتا تھا. عام جو آبادی تھی، لوگ جو تھے، ان کا تعلق جو ہے ان جو سینٹرل گورنمنٹ جو تھی، جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس وقت، مونارک تھا اس وقت، جو اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا سارا تعلق، ان کا سارا کنسرن جو تھا وہ اپنی اسٹیٹ کے پرنس سے ہوا کرتا تھا. اور اس میں کیا ہوا کہ تمام جرمن کے جو ریاستوں کے جو پرنسز تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ورسیلز میں، اور انہوں نے شہنشاہ ولہیلم کو پروشین پروشین ایمپرر جو ہے وہ تسلیم کر لیا. یعنی پروشیا بھی ایک اسٹیٹ تھی جو کہ جرمن کی اسٹیٹ تھی، اور اس میں پروشیا کا جو یو کین سے دا کیپٹل، انہوں نے اس کو ولہیلم کو جو ہے وہ مسٹر ولہیلم کو جو ہے پروشیا کا ایمپرر جو ہے وہ تسلیم کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے یونائٹ کیا. اب 1900 یہ خود سے ایک چیز تھاٹ نہیں آتا، بلکہ ایوری ریولوشن، ایوری بگ چینج ان دا ہسٹری از براٹ بائی سم ویری گریٹ اینڈ ونڈرفل پرسنالٹی آف دا ورلڈ. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی ویکیوم میں کوئی چیز خود سے نہیں کھڑی ہو جاتی. آلموسٹ جب 19th سینچری میں ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن بڑھ گیا، 19th سینچری میں جب کمیونیکیشن نے اور ٹرانسپورٹیشن نے پاسبل کر دیا کہ تمام اسٹیٹس ایک دوسرے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بڑھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، آنا جانا ہو سکتا ہے، تفریح جو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن نے پاسبل کر دیا. ٹرانسپورٹیشن نے جو ہے وہ ٹورزم کو جو ہے وہ پاسبل کر دیا. تو اس سے لوگوں کا جب ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھا تو اس چیز نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا یونٹی کو، یونیفیکیشن کو بنانے میں. اس کے بعد despite the disruption caused by the dislocation, the Germans speaking people of old empire had a common linguistic, cultural and legal traditions. یورپین لبرلزم، دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ جس نے جرمن یونیفیکیشن کو سپورٹ کیا وہ تھا یورپین لبرلزم. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 100 سال پہلے جو ہے فرینچ ریولوشن یورپ کے اندر آ چکا تھا، جس نے لوگوں کو اپنی ایکویلٹی، فریڈم اینڈ لبرٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس کیا ہوا تھا. کانسٹیٹیوشنس کی امپورٹنس کے اوپر کانشیس کیا ہوا تھا، بیسک رائٹس کے اوپر کانشیس کیا ہوا تھا. تو لبرلزم کی یہ لہر جو تھی وہ ابھی بھی کنٹینیو تھی، اور جس نے یورپ کے جرمنس کے ان پرنسلی اسٹیٹس کو جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے لیے ایک اتحاد، ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پر جو ہے نیشنلزم کو سپورٹ کیا، اور ایک نیشن کے طور پر جو ہے وہ یونیفیکیشن کی طرف آئے. تیسرا اس میں یہ تھا کہ اکنامیکلی جو ہے وہ کسٹم یونینز جو تھے 1818 میں، کسٹمز کے جو ڈپارٹمنٹس تھے جو ہر اسٹیٹ میں اپنے ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان کسٹم یونینز نے اپنے ڈپارٹمنٹس باقی آرگنائزیشنز باقی اسٹیٹس کے اندر بھی بنانے شروع کر دیے، تو پھر کسٹم یونینز کے آفیسز کے اسپریڈ ہونے سے بھی جو ہے وہ جرمن ری یونیفیکیشن کو جو ہے وہ سپورٹ ملا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا لوگوں نے کہ جی اب کیونکہ انہوں نے اسٹیٹس کے جو پیپل تھے، لوگ تھے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب ریاستوں کا ہمارا آپس میں جو ایک کمپیٹیٹو سچویشن تھی نا، کمپٹیشن کی سچویشن تھی، وہ ختم ہو گئی. وی آر نو مور کمپیٹیٹرز. سو انہوں نے یونٹی کو، نیشنلزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، اور جو اولڈ جرمنز لنگوسٹک ان کے جو اپنے بائنڈنگس تھے، جو ان کو باؤنڈ کر سکتے تھے، جو ایلیمنٹس ان کو باؤنڈ کر رہے تھے، بائنڈ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، اور جرمن ری یونیفیکیشن کا جو ہے وہ سامنے عمل میں آیا. پھر اس کے بعد جی
ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ بھی ایک ایسا فرنٹ تھا جس نے اس کو سپورٹ کیا جرمنی ری یونیفیکیشن کو. کانگریس آف ویانا جو 1814-15 میں ہوئی ہے اس میں نیپولین وارز اور آسٹرین ڈومینیشن جو سینٹرل یورپ میں تھی اس نے بھی بہت زیادہ رول پلے کیا. دا نیگوشیٹر ایٹ ویانا ٹک نو اکاؤنٹ آف پروشیا. انہوں نے پروشیا کی گروئنگ اسٹرینتھ کو جو ہے وہ نظر انداز کیا اینڈ ڈکلائن ٹو کریٹ اے سیکنڈ کولیشن. دے فیل ٹو فورسی ان گروئنگ اسٹرینتھ آف پروشین اٹ سیلف. نیپولین وارس کے نتیجے میں اور ویانا 1814 اور 15 میں جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پروشیا جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے طور پر ایک اسٹرانگ کنٹری کے طور پر سامنے آ رہا تھا، لیکن اس چیز کو نظر انداز کیا نیگوشیٹرز نے. اب میں نے جیسے پہلے بات کی کہ کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی بڑا اسٹیپ، کوئی بڑی ہسٹری جو ہے وہ جو کریٹ ہوتی ہے ورلڈ کے اندر وہ کبھی ویکیوم میں نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ریزنز اینڈ موٹیوز ہوتے ہیں. جو ریزن اور موٹیوز میں نے آپ کو 2-4 ایکسپلین کر دی ہیں جو اتنا آپ کے لیے سفیشینٹ ہے جو آپ نے کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے. ایک جو لیڈر ہے وہاں پر آٹو وان بسمارک جو تھا دی موسٹ امپورٹنٹ لیڈر، جس نے جرمن ریونیفیکیشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، جس نے انتہائی اہم رول پلے کیا جرمن کو ری یونائٹ کرنے میں. یہ تھے جی آٹو وان بسمارک، منسٹر پریزیڈنٹ آف پروشیا تھے. دا ہسٹورین ڈیبیٹ دیٹ ویدر بسمارک had a master plan to expand the North German Confederation of 1866 to include the remaining German states into a single entity or simply to expand the power of King of Prussia. کہ ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ آٹو وان بسمارک کا یہ پلان تھا کہ وہ نارتھ جرمن کی جو کنفیڈریشن تھی، کنفیڈریشن ایک سسٹم ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کنفیڈریشن ایک لوز ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین دا سینٹر اینڈ دا صوبے، جو صوبے ہوتے ہیں یا اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان، کہ کچھ پاورز جو ہیں وہ سینٹر کو دے دیتے ہیں، باقی ساری پاورز جو ہیں وہ خود یوز کرتے ہیں. دیٹس اے لوز ایگریمنٹ. اس میں سینٹر کمزور ہوتا ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں پاورفل ہوتے ہیں. یہ اپوزٹ ہے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، صوبے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں. لیکن کنفیڈریشن میں جو ہے وہ ایک کنفیڈریشن از کالڈ اے لوز ایگریمنٹ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس. اور اس میں پروونشل گورنمنٹس جو ہوتے ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں اینڈ دے کین اناؤنس اینی ٹائم دے کین اناؤنس دیئر انڈیپینڈنس فرام دا سینٹر. وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم اس اتحاد کو ختم کر سکتے ہیں. دس از کالڈ کنفیڈریشن. اچھا، بسمارک جو تھے انہوں نے جو ہے وہ اس پلان کو جو ہے وہ کیا. اس کے آٹو وان بسمارک کی جو ہے وہ بیسیکلی کون تھے؟ پرنس آف بسمارک تھے. میں ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان جو فرینچ جو جرمن ری یونیفیکیشن ہے میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکس کرتی جاؤں گی. کہ پرنس آف بسمارک جو تھے وہ ڈیوک آف لومبرگ تھے، نون ایز آٹو وان بسمارک. یہ ایک کنزرویٹو جرمن اسٹیٹس مین تھے، سیاستدان تھے، ہو ماسٹر مائنڈیڈ دا یونیفیکیشن آف جرمنی ان 1871 اینڈ سروڈ ایز اٹس فرسٹ چانسلر. آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں کے جرمنی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کو چانسلر کہا جاتا ہے، جبکہ باقی جگہوں پہ آپ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یہ ٹائٹل سنتے ہیں، لیکن جرمنی کے جو ہیڈ ہیں ان کو چانسلر کہا جاتا ہے. جو کہ جب جرمنی یونیفائی ہو گیا 1871 میں جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد انہوں نے فرسٹ چانسلر کے طور پر انہوں نے خود اس کو ٹیک اوور کیا. اینڈ اس کیپیسٹی میں وہ 2 ڈیکیڈس تک جرمن کے پالیٹکس پر، یورپین افیئرس پر جو ہے وہ ڈومینیٹ رہے. He was known as the Iron Chancellor as well because of his strong headed. اس کو آئرن چانسلر بھی کہا جاتا تھا، جیسا کہ مارگریٹ تھیچر کو برطانیہ کی جو پرائم منسٹر رہی ہیں ان کو مارگریٹ تھیچر کو آئرن لیڈی کہا جاتا تھا. His style of rule was dictatorial تھا. By nature revengeful, hateful words for his enemies. However, Bismarck was an outstanding diplomat تھے and strong-willed leader تھے. He navigated the German states to become a united empire. اس نے نیویگیٹ کیا، اس نے پرنسز کے ساتھ رابطے کیے اور اس نے سب کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ جی ایک یونائٹڈ امپائر جو ہے وہ کریٹ کر لی جائے. اور پورے یورپ کے اوپر لیڈرشپ جو ہے وہ پورے یورپ کے ریجن کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ریجنل پاور کا جو ایک رول ہے وہ پلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس نے پروموٹ کیا اور اس نے لوگوں کو آرگیو کیا. اب اس وان بسمارک کی 4 لیڈرشپ کوالٹیز سامنے آتی ہیں. ان کوالٹیز کے ساتھ ہی میں آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم جرمن ریونیفیکیشن کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ویژن اینڈ پرسویرنس، پہلا لیڈرشپ کوالٹیز ویژن اینڈ پرسویرنس. آور لیڈر مسٹ ہیو دس کوالٹی کہ اس کا ویژن بھی ہونا چاہیے، بہت واسٹ ویژن ہونا چاہیے، اس کا دور رس جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے
جو اس کا جو برین ہے اس کو بہت دور تک سوچے، اور پرسویرنس، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے اس کے اندر، کہ چیزیں ایک رات میں چینج نہیں ہوتی. جیسا کہ اس نے پھر کوٹیشن کوٹ کی ہے بسمارک نے اسمبلی کے اجلاس میں. وہ یہ کہتا ہے کہ a government must not waver, WAIVER, waver, once it has chosen its course. A government must not waver once it has chosen its course. It must not look to left or right, but go forward. کوئی بھی حکومت جب کوئی کورس آف ایکشن سوچ لیتی ہے تو پھر اس کو لیفٹ رائٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ گو فارورڈ. یعنی اتنا اسٹرانگلی ڈٹرمنڈ ہو کر ایک فیصلہ کریں اور اس کے اوپر پھر قائم رہیں. اس کو وہ دیکھ کر کرتا ہے کہ بسمارک جو تھا وہ ڈٹرمنڈ تھا یونائٹ کرنے کو جرمنی کو. ہی نیو کہ ایک رات میں جرمنی یونائٹ نہیں ہو جائے گا، لہٰذا پرسویرنس چاہیے، صبر چاہیے، پیشنس چاہیے. اینڈ ہی نیو دیٹ اسٹرانگ پروشیا ول ناٹ بی لائکڈ بائی آسٹریا اینڈ فرانس کے لیے اسٹرانگ جرمنی، اسٹرانگ پروشیا جو ہے وہ اس کو لائک نہیں کرے گا، فرانس بھی نہیں کرے گا لائک، آسٹریا بھی نہیں کرے گا. بٹ ہی ود ہز ویژن، ڈپلومیسی اینڈ give and take, he took neighboring states along with himself, his journey. This is why at the time of unification it was not taken as a negative or as a fearful act, but a positive one by the other European states. This is Otto von Bismarck vision and perseverance that made it possible, German unification. Then second leadership quality is aggressiveness. He says the great, آپ کوٹیشن اب کوٹ کر رہی ہوں ان کی، the great decision of the day was not settled by speeches, by means of speeches and majority decisions. وہ کہتا ہے کہ the great decisions of the day was not settled by means of speeches and majority decisions, but iron and blood. وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، وہ تقریروں سے اور میجورٹی فیصلوں سے نہیں ہوتے، بلکہ اسلحے کا استعمال اور خون ریزی سے ہوتا ہے. یہ اگریسونیس جو کہ آٹو وان بسمارک بتا رہا ہے. ہی واز ان فیور آف کریٹنگ جوائنٹ آرمیز. اب اس کوٹیشن سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جوائنٹ آرمیز کو کنسٹیٹیوٹ کرنے کے حق میں تھا کہ بڑی فوجیں ہونی چاہیے. ہی سیز دیٹ پالیٹکس اینڈ ڈپلومیسی اونلی اچیو when it has the determination behind it. وہ ڈپلومیٹ تھا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈپلومیسی بھی تبھی اچیو ہوتی ہے when you have a large army behind you, when you have a large strength behind you. ورنہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، آپ کی ڈپلومیسی کو کوئی نہیں مانے گا. if you are internally, if your defense is weak, if your strategy is weak. پھر آگے وہ یہ کہتا ہے کہ he achieved the 3 emperors league, an agreement. اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ اس نے اپنی فوجیں بنائی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچیو کیا 3 ایمپررز لیگ ایک بنائی، اس نے ایک ایگریمنٹ کیا 3 شہنشاہوں کے ساتھ. این ایگریمنٹ میڈ ان 1881 دیٹ دا کنٹریز آف رشیا، جرمنی اینڈ آسٹریا، ہنگری وڈ ریمین نیوٹرل if any other country went to war war with other countries. کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اگر کوئی کنٹری یورپ کا کسی اور کنٹری کے ساتھ وار میں جاتا ہے تو we will not intervene. یہ ایک لیگ بنائی اس نے شہنشاہوں کے ساتھ، ایمپررز کے ساتھ مل کر. یہ کہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی اس کی. اس کی ریزن پیچھے وہ یہی دے رہا ہے سوری کہ وین یو ہیو لارج آرمی، وین یو ہیو اسٹرینتھ، ملٹری اسٹرینتھ، تو پھر آپ کی باقی لوگ بھی آپ کی بات مانتے ہیں. اب اس ایگریمنٹ کو کر کے، ایمپرر لیگ کو کر کے اس نے کیا حاصل کیا؟ ہی ریئلی لٹرلی سیوڈ جرمنی فرام any other European country, as well as trying to make Germany superpower of the European region. یہ اس کی دوسری خصوصیت تھی اگریسونیس کی. اس کے بعد جی تیسری اس کی جو آ جاتی ہے وہ ہے جی انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. یہ لیڈر میں ہونی چاہیے. یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے innovation and creativity. The main thing is to make history, not to write it.
آٹو وان بسمارک کہہ رہا ہے دا مین تھنگ از ٹو میک دا ہسٹری اینڈ ناٹ ٹو رائٹ اٹ. تاریخ لکھنے کا کام کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام یہ ہے کہ تاریخ بنائی جائے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بڑی شخصیات جو ہیں وہ تاریخ بناتے ہیں، تاریخیں لکھتی نہیں ہیں، تاریخ بناتی ہیں. جیسے محمد علی جناح کا ہے، تو محمد علی جناح کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ بنائی. بسمارک واز دا پائنیئر آف سوشل ویلفیئر ریفارم. دیکھیں جی، ایک طرف وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ تھا، ایک طرف وہ بلڈ اور آئرن کی بات کر رہا ہے، تو دوسری طرف وہ سوشل ویلفیئر ریفارمز کے اوپر بھی وہ پائنیئر تھا. لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کے اوپر بھی اس نے بہت توجہ کی. آفٹر saving economy, after working on economy and gain support from working class, he created the first welfare state in the modern world. It is called that Germany, Otto von Bismarck نے فرسٹ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ میں اگر بنی ہے تو وہ جرمنی کو اس نے بنایا. اولڈ ایج پینشنز، اب کیا تھا ویلفیئر اسٹیٹ میں، کیا ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ میں؟ اولڈ ایج پینشنز ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ انشورنس ہوتے ہیں، میڈیکل کیئر ہوتی ہے، ورکرز کی سیکیورٹی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے کی، جو کہ فرسٹ ٹائم پائنیئر تھا اس حوالے سے. آٹو وان بسمارک جرمن یونیفیکیشن کے بعد اس نے سوشل ریفارمز پر کام کیا. اس نے ایک اور پوائنٹ دیا ہے، دس ویری نائس، فرام ایڈورسٹی ہی ریکگنائزڈ اپرچونٹی. ایڈورسٹی کہتے ہیں برے حالات. برے حالات میں بھی اگر آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو آپ کوئی نہ کوئی اس میں پازیٹیو پوائنٹ نکال کے آپ اپرچونٹی نکال لیں گے، اس میں آپ گیپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس گیپ کو آپ یوز کریں گے اپنے بینیفٹ میں. آپ اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اینڈ یو ول بی دا ونر. آپ ایڈورسٹی میں بھی، برے حالات میں بھی یو ول ون. فار ایگزامپل آج کل کرونا کے حالات ہیں، کرونا کے حالات میں بہت سارے لوگوں کے بزنسز جو ہیں وہ ایڈورس چلے گئے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ نکال لیا کہ جس میں سروائیول بھی ممکن ہو جائے اور لوگوں کی فلاح کے کام بھی ہو جائیں، لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے. اس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایڈورسٹی اور سم ٹائم آپ کے جو برے حالات ہوتے ہیں تو اس برے حالات میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا اپرچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جس طرح سے آٹو وان بسمارک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اسٹرانگ ول ہو، ڈٹرمینیشن ہو، انرجی ہو، اور یہ کہیں کہ جی ایک دفعہ میں اگر کسی چیز نے مجھے ہٹ کر دیا ہے، اف آئی ایم فیلئر ان سرٹن تھنگ، اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں ایک جذبے کے ساتھ، تو یو ول فائنڈ اپرچونٹی ایوری ویئر. اگر آپ ایک ہی جھٹکے سے، ایک ہی جو ہے فیلئر میں آپ اپنے آپ کو ڈبو کر بیٹھ جائیں کہ جی آئی ایم فیلڈ، نو مور، آئی ہیو نو اسٹرینتھ ٹو ورک اینی مور، تو پھر آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیشہ آپ کو اسٹرگل اور جد و جہد سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، تبھی آپ کو ایڈورسٹی میں بھی آپ کو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نظر آئیں گی بائی شیور. دین فورتھ اس کی جو کوالٹی ہے وہ ہے ایجلٹی. AGILITY. ایجلٹی. ایجلٹی ہوتا ہے پھرتی، تیزی. اب اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کہ اس میں وہ ود اے جینٹل مین آئی ایم آلویز اے جینٹل مین. ود اے جینٹل مین I am always a gentleman and a half. With a gentleman, I am always a gentleman and a half. And with a fraud, I try to be a fraud and a half. In 1870, the conflict between France and Prussia was escalated by the candidacy of a Prussian province to the throne of Spain. اب یہ واقعہ ہوا ہے کہ اسپین کے رولر کے لیے کینڈیڈیسی کے طور پر جو ہے ایک پروشین پرنس جو ہے کھڑا ہوتا ہے، اور فرانس اور پروشیا کے درمیان اس بات پہ کنفلکٹ آ جاتا ہے. فرانس تھاٹ اٹ ایز این الائنس آف اسپین اینڈ پروشیا. فرانس اس کینڈیڈیسی کو، آپ کو پتہ ہے فرانس ہمیشہ کلیم کرتا رہا کہ ماریا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد لوئی نے جیسے کلیم کیے تھے لا آف ڈیولیوشن کے تحت کہ جی اسپین پہ کہ ماریا تھریسا کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے تو سارا لا آف ڈیولیوشن کے تحت اسپین جو ہے وہ میرا علاقہ ہے. تو اسپین، فرانس جو ہے تھا، فرانس کے لیے اسپین ہمیشہ کمزوری رہا. تو جب پروشیا نے اسپین کے لیے اپنا پرنس جو ہے وہ کھڑا کیا کینڈیڈیسی کے لیے کہ جی وہ بادشاہ بنے وہاں کا،
تو فرانس نے اس کو پروشیا اور اسپین کا ایک ایگریمنٹ اور اتحاد سمجھا. ایک کانفلکٹ کھڑا ہو گیا فرانس کا پروشیا کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ پروشیا نے، جرمنی نے اسپین کے بادشاہ کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا، اور فرانس اس کو اتحاد سمجھ رہا تھا پروشیا کا اور اسپین کا. دا کینڈیڈیسی واز withdrawn انڈر فرینچ پریشر. فرینچ نے پریشر ڈالا اور یہ کینڈیڈیسی وہ انہوں نے واپس لے لی. دس ایسکلیشن اینڈ تھریٹ بسمارک یوزڈ ٹو یونائٹ ادر پرنسلی اسٹیٹس ٹو سیو دیئر رائٹس. آپ دیکھیں، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ پروشیا نے اپنا ایک پرنس کھڑا کیا اسپین پہ رول کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کے طور پر. کوئی ہوگا سلیکشن کا معاملہ. فرانس کیونکہ سینسٹیو تھا اسپین کے بارے میں، فرانس نے اس کینڈیڈیسی کو جو پروشیا نے اپنا پرنس کھڑا کیا اسپین کے لیے، اس کو اپنے خلاف اتحاد سمجھا اسپین کا اور پروشیا کا. فرانس نے پریشر ڈالا پروشیا پہ کہ آپ کینڈیڈیسی اپنی ختم کر دیں. بسمارک نے ختم کر دی کینڈیڈیسی، نہیں لیا اسپین کے کینڈیڈیٹ کو، انہوں نے وڈرا کر لیا. لیکن اس پوائنٹ کو اس نے یوز کیا تمام پروشین سٹیٹس جو باقی تھیں جن کو یونائٹ وہ کرنے جا رہا تھا کہ آپ سب اپنے اپنے رائٹس کو اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو کم اینڈ میک اے نیشن، میک اے کنٹری، یونائٹ ہو جائیں اور میک یور سیلف سپر پاور آف یورپین ریجن. آئی ہوپ آپ کو جرمن یونیفیکیشن اور اس میں اگر بسمارک کے حوالے سے پوائنٹس آتے ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سم اپ کر کے اچھا لکھ لیں گے. اور ڈیٹس کے حوالے سے بھی آپ کانشیس رہیے گا کہ ڈیٹس ہیں اور ایونٹس جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے پوائنٹ کرنا ہے، پیپر آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہوپ فلی آپ اچھا ایگزام اٹیمپٹ کریں گے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.